اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان مبارک کے مہینے کے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے تو اس میں تسلی ہے، اطمینان دلانا ہے۔ اول تو روزہ رکھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کو سوچا نہ جا سکتا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اگر سحری اور افطاری کو سوچ لیں تو دو وقت کا کھانا ہے، یہ تو نارمل انسانی زندگی کی چیز بھی ہے۔ تو ایسا کوئی ناممکن کام تھا نہیں۔ ہماری جو ترتیب ہے، ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا جو وقت ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اگر مشکل لگتا ہوگا تو مشکل ہوگا۔ بھئی دوپہر کو 12 سے 3 کے درمیان کھانا کھانے کی عادت ہے، وہ نہیں کھاتے۔ صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 7 کے بجائے 5 بجے کر لو، آج کل کے حساب سے لگا لو تو وہی 5:30 سوا 5 بجے، 2 گھنٹے پہلے ناشتہ کر لو۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤ، رات کا کھانا 10-11 بجے کھاتے ہو، رات کا کھانا 7 بجے کھا لو۔ تو تھوڑا سا ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ کھانا چھوڑ دو، 24 گھنٹے میں کھانا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر ہوتا بہت ہی مشکل کوئی کام۔ تو اتنا زیادہ مشکل ایسا کوئی ناممکن کام بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہمیں تسلی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ اور تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا؟ تم سے پچھلی ساری امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ ساری امتوں کے اوپر فرض ہوتا رہا ہے، سب نے روزے رکھے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، اس کو کرو۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی غرض اور اس کا مقصد بتایا، فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس سے ایک فائدہ حاصل کر لو۔ وہ فائدہ کیا حاصل کر لو؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تقوی، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کا لحاظ، دل میں اللہ تعالیٰ کا مقام وہ تمہارے پیدا ہو جائے۔ اور تقوی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ملاک الامر، یہ جو ہے سمجھو کہ سارے معاملے کی اصل بنیاد اور سارے معاملے کا اصل مادہ یہ تقوی ہی ہے۔ تقوی ہوگا تو ایمان اور اسلام اور یہ سب چیزیں شمار ہوں گی اور ان کا کوئی فائدہ ہوگا، اور تقوی نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، یا نہ ہونے جیسا فائدہ ہوگا۔ تو روزے رکھوائے، وہ کام بھی ایسا کوئی ناممکن، بہت ہی زیادہ کوئی مشکل قسم کا کام نہیں ہے۔ انسان ویسے بھی اپنی فطرت کے حساب سے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کھاتا ہے۔ سحری اور افطاری کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اس پر شاباشی دی گئی، شوق دلایا گیا کہ بھئی سحری ضرور کیا کرو، یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، سحری کو مت چھوڑنا۔ اور افطاری کے بارے میں شوق دلایا، فرمایا کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی۔ تو پہلے تو کام کوئی ایسا ناممکن نہیں تھا، پھر ساتھ تسلی دی، مہربانی سے اس کو بتایا کہ بھئی پچھلی امتیں بھی اس کو کرتی رہیں، تم بھی کر لو گے، تم پہ فرض کیا ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا یا اللہ؟ فرمایا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا کہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو چیز اصل بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی، سارے معاملے کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو فائدہ بھی ہمارا ہی، اور جو کام ہمارے ذمے لگایا وہ کام بھی کوئی ایسا مشکل نہیں، اور ذمے بھی لگایا بڑی مہربانی، شفقت اور محبت کے ساتھ۔